آیت کی آنکھ گلا خشک ہونے کی وجہ سے کھلی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، بلینکٹ بستر سے غائب تھی۔ ڈر کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو خوف کی ایک سرد لہر پورے جسم کو لرزا گئی، کیونکہ وہ خالہ کا کمرہ نہیں بلکہ اس کا اپنا کمرہ تھا۔ آیت کو لگ رہا تھا آج یقیناً اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اسے محسوس ہوا کوئی قریب آیا ہے۔ آیت میں اتنی ساکت نہیں رہی تھی کہ ذرا سا ہل کر سائیڈ لیمپ ہی جلا لے۔ کوئی اس کی گردن پر جھکا، آیت کی سانسیں اکڑنے لگا۔ سو جاؤ، آیت کے کان میں پھر کسی نے سرگوشی کی۔ وہی خوفناک آواز۔ آیت نے سختی سے آنکھیں میچی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب ایک سایہ سا اس کے پیروں کے پاس آیا، کسی نے اس کے دونوں پیر پکڑ کر کھینچ کر اسے بیڈ سے نیچے گرایا۔ آیت کا سر اور کمر بہت زور سے زمین پر لگا۔ خاموش، کسی کی ڈانٹتی ہوئی آواز کمرے کو لرزا گئی۔ آیت نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو بند کیا، آنکھوں کو میچے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کارپیٹ کی وجہ سے سر نہیں پھٹا، مگر کمر اور سر میں شدید درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ کسی بے زور سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اتنی سختی سے موڑ کر پشت سے لگائے کہ آیت کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اسے لگا آج جان نکل جائے گی۔ آیت نے بہت ہمت کر کے پڑھنا چاہا، مگر سب دماغ سے بلینک ہو رہا تھا۔ اللہ مدد، آیت ہمت کر کے بولنے لگی۔ اللہ لا الہ۔ آیت اس سے پہلے آگے پڑھتی، جب بازو پر زور پڑا، تکلیف حد سے بڑھی تو بے ہوش ہو گئی۔ آیت کے بے ہوش ہوتے ہی وہ سایہ دور ہوتا غائب ہو گیا۔ آیت کمرے میں کون آیا تھا؟ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی۔ خالہ صبح اس کے کمرے میں اٹھانے آئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ آیت خود اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ جب وہ کمرے میں آئی، آیت کو بیڈ کے پاس نیچے گرے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس دو زانوں زمین پر بیٹھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آیت کو دیکھا جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ آیت، آیت اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بہت کوششوں کے بعد بھی جب نہیں اٹھی تو خود اسے بہت مشکل سے اٹھا کر بیڈ پر لیٹایا۔ پھر رفیق صاحب کو کال کرنے لگی۔ انہیں لگ رہا تھا آیت اپنے ماں باپ کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، میں اسی کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے اور نہیں بھی۔ میں کافی دنوں سے اسے دیکھ رہی ہوں، کچھ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ خالہ نے اسے دیکھ کر دوسری طرف کی بات سنی، پھر گہری سانس لے کر ہلکی آواز میں بولی، کل آیت نے خود کو زخمی کیا تھا۔ آپ خود سوچیں، گھر میں کوئی نہیں، کمرے میں کوئی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ایسا کریں، کراچی سے 1-2 دن تک آ جائیں، کسی اچھے سے سائیکٹرسٹ کے پاس دکھا دیں۔ اوکے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ خالہ نے فون بند کر کے اسے دیکھا، پھر کچن سے پانی لینے کمرے سے نکلی تو کمرے میں پھر کوئی سایہ سا آیا۔ یکدم آیت نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی اور کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ وہ وہیں تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آیت 20 سال کی تھی جب مغرب کے وقت وہ وردہ کے ساتھ اس کی کزن سے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے لے کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی نہائی تھی، اس لیے بال کھلے ہی تھے۔ گلی اس وقت سنسان تھی۔ گلی کے آخر کونے پر ان کا گھر تھا، جہاں دیوار لگی تھی۔ دوسری طرف خالی پلاٹ تھا۔ دیوار کے ساتھ بہت پرانا درخت تھا جو دکھنے میں بہت عجیب لگتا تھا۔ یہ پچھلی سائیڈ کا گیٹ تھا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں دونوں یہیں سے آ گئی تھی۔ دونوں گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی، جب آیت کو محسوس ہوا کوئی بہت گور گور کر اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نے گردن موڑ کر دیکھا پر کوئی نہیں دکھا۔ آیت، دوپٹہ سر پر لو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں۔ وردہ کی بات سن کر اس نے اپنا دوپٹہ صحیح سے اوڑھا۔ جب جانے یکدم ہوا کا جھونکا آیا، اس کے ہاتھ سے دوپٹہ اوڑھ کر دیوار کے پاس جا گرا۔ اف، لڑکی اوڑھنے کو کہا تھا اور محترمہ نے اڑا دیا، وردہ بول رہی تھی جب گیٹ کھل گیا تھا۔
تم دوپٹہ لاؤ جب تک میں بتا دیتی ہوں، آپی کو وردہ کہتی اندر چلی گئی۔ آیت نے دوپٹہ دیکھا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر آگے بڑھی، جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ جب اسے لگا کسی نے بہت قریب آ کر اس کے بالوں کو سونگھا ہے، آیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا، پھر لمبی سانس کھینچی۔ پیچھے درخت کی شاخ دیوار سے گلی کی طرف لٹک رہی تھی۔ آیت نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور دوڑتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔